ٹھیک ہے. اچھا جی، جب اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا کافروں کو بائیں ہاتھ میں اور ایمان والوں کو دائیں ہاتھ میں، آرزو کریں گے کاش ہم مسلمان ہوتے. پھر جس وقت جہنم میں ڈالے جائیں گے اور ایمان والے جنت میں ڈالے جائیں گے، آرزو کریں گے کاش ہم مسلمان ہوتے. اور آخری بات، جہنم میں کافر بھی ڈالے گئے، مشرک بھی ڈالے گئے، لیکن کچھ ایمان والے جو کبیرہ گناہ کرتے آئے تھے، توبہ بھی نہیں کی تھی، ان کو بھی جہنم میں ڈالا گیا. ہے ایمان والے تھے، ہے موحد تھے، لیکن تھے کبیرہ گناہ کرنے والے. تو یہ کافر ان سے کہنے لگے ان سے کہ تم تو کہتے تھے کہ ایک اللہ کو سجدہ کرو تو جہنم میں نہیں جاؤ گے، تو ہم تو نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے ہم جہنم میں آئے ہیں، لیکن تم تو ایک اللہ کو پکارتے تھے، تم کیسے جہنم میں آ گئے؟ تمہیں تو جنت میں ہونا چاہیے تھا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جب ایمان والوں کو جو کبیرہ گناہ کے مرتکب ہوئے، اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہم سے ایسا کوئی کام سرزد نہ ہو، تو اللہ ان کو نکالے گا نا سزا پوری ہونے کے بعد. تو پہلے کہتے تھے نا تم بھی تو ہمارے پاس جہنم میں آ چکے ہو. جب اللہ ان کو نکالے گا تو یہ کافر آرزو کریں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، ہم بھی جہنم سے نکال لیے جاتے. یہ مختلف تفسیریں جو میں نے بیان کر دی الحمدللہ. ذرہم زجر، ذرہم یاکلوا ویتمتعوا، چھوڑ دے ان کو کھائیں اور نفع اٹھا لیں، وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلُ، اور غافل کر دیں ان کو امیدیں، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، پس ان قریب جان لیں گے. وَمَا أَهْلَكْنَا، تخویف دنیاوی، وَمَا أَهْلَكْنَا، تخویف دنیاوی، اور نہیں ہلاک کیا ہم نے کسی بستی کو مگر وہ لکھا ہوا ہے کتاب معلوم میں، مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا، نہیں آگے ہوتی کوئی امت اپنے وعدے سے، وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ، اور نہ پیچھے ہوتی ہے. آگے اور پیچھے ہونے کا مطلب میں پہلے سمجھا چکا ہوں. وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي، شکوہ، وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي، شکوہ، اور کہتے ہیں اے وہ جس پر نازل ہوا ذکر، بے شک تو البتہ دیوانہ ہے. لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ، کیوں نہیں لے آیا فرشتوں کو، ان كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تو سچا ہوتا. مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ، جواب شکوہ، یہ کہتے تھے نا اِنَّكَ لَمَجْنُونَ، پیچھے ہے نا، کہتے تھے اے وہ جس پر نازل ہوا ذکر، بے شک تو البتہ دیوانہ ہے. تو یہ مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ، یہ ان کے قول اِنَّكَ لَمَجْنُونَ کا جواب ہے، اِنَّكَ لَمَجْنُونَ کا جواب ہے. نہیں نازل کرتے ہم فرشتے مگر بات کو پورا کرنے کے بعد. جس وقت بات پوری ہو جاتی ہے، پکی ہو جاتی ہے، نہیں مانتے، ہم فرشتے عذاب دے کر بھیج دیتے ہیں. وَمَا كَانُوا إِذًا مُنذَرِينَ، اور اس وقت ان کو مہلت نہ ملے گی. إِنَّا نَحْنُ، تسلی، إِنَّا نَحْنُ تسلی، ہم نے نازل کیا، ہم نے اس کو ذکر، اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے رسولوں کو تجھ سے پہلے
پہلے گروہ کے اندر، وما یاتیہم، اور نہیں آیا ان کے پاس کوئی رسول مگر وہ اس سے استہزاء کرتے رہے، کذالک نسلکہ، اسی طرح گھسا دیتے ہیں ہم مجرم لوگوں کے دل میں، لا یؤمنون بہ، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے، وقد خلت سنت الاولین، اور البتہ ہو چکا ہے یہ دستور پہلو کا، ولو فتحنا علیہم بابا من السماء، اور اگرچہ ہم کھول دیں ان کے لیے دروازے آسمان سے، بس سارا دن وہ اس میں چڑھتے رہیں پھر بھی نہیں مانیں گے، کیا کہیں گے؟ لقالو، البتہ کہیں گے، انما سکرت ابصارنا، باندھ دیا گیا ہے ہماری آنکھوں کو، بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم لوگوں پر جادو ہوا ہے، وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ، دلیل توحید عقلی نمبر 1، دلیل توحید عقلی نمبر 1، وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ، اور البتہ تحقیق بنائے ہم نے آسمان میں برج، اور مزین کیا اس کو دیکھنے والوں کے لیے۔ کہا گیا جی کہ بنائے ہم نے آسمان میں برج، برجوں سے کیا مراد ہے؟ بعض نے کہا برجوں سے یہاں پر بڑے بڑے سیارات مراد ہیں، برجوں سے یہاں پر بڑے بڑے سیارات مراد ہیں۔ بعض نے کہا سورج اور چاند کی منزلیں مراد ہیں، سورج اور چاند کی منزلیں مراد ہیں، اور بعض کہتے ہیں برج وہ آسمانی قلعے ہیں جن میں فرشتوں کی جماعتیں پہرا دیتی ہیں، برج وہ آسمانی قلعے ہیں جن میں فرشتوں کی جماعتیں پہرا دیتی ہیں۔ 3 میں نے کر دیے، بڑے بڑے سیارات مراد ہیں، دوسرا معنی مناظر شمس و قمر مراد ہیں، تیسرا معنی وہ قلعے جن میں فرشتے پہرا دیتے ہیں۔ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور حفاظت کی ہم نے اس کی، کس کی؟ آسمانوں کی، ہر شیطان مردود سے، إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ، مگر جو چوری سے سن کر بھاگا، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، بس پیچھے لگا اس کے انگارہ چمکتا ہوا۔ دیکھو بھائی، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر شیطان جنات کے آنوں سے حفاظت کا انتظام کر دیا، لیکن یہ شیطان، یہ جنات چڑھتے ہیں اوپر آسمانوں کی طرف، اور فرشتے جو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے نا، اس حکم کے بارے میں بیٹھ کے کرتے ہیں مشورہ کہ اس کو کس طرح انجام دینا ہے، بارش کس شہر میں آنی ہے، کتنی آنی ہے، کیا یہ سارے انتظامات وہ مشورے سے کرتے ہیں۔ یہ جنات جاتے ہیں، سننے کی کوشش کرتے ہیں، جو کوئی چوری سے کوئی 1 2 4 جملے سن لیتا ہے، اس کے پیچھے ایک ستارہ چمکتا ہوا لگتا ہے، اس کو جلا کے بسم کر دیتا ہے۔ لیکن کبھی یہ ہوتا ہے بندے کی آزمائش کے لیے کہ کوئی نہ کوئی جن ایک آدھی بات سن کے نیچے آ جاتا ہے، پکڑا نہیں جاتا، یہ آزمائش ہوتی ہے۔ پھر جو نجومی بیٹھے ہوتے ہیں، یہ جو کاہن بیٹھے ہوتے ہیں، دکھاؤ ہاتھ،
تمہیں میں بتاؤں، ان کو وہ ایک آدھ بات بتا دیتے ہیں، جن فرشتے کی بات سن کے ان کو بتا دیتے ہیں۔ اب جو ان نجومیوں کے پاس جاتا ہے نا، تو نجومی ہاتھ دیکھنے سے پہلے کہتا ہے میں پیشین گوئی کر رہا ہوں کہ 10 اپریل کو لاہور میں بارش ہوئے گی۔ تو 10 اپریل کو واقعی بارش ہو جاتی ہے نا، کیونکہ وہ سن کے آیا ہوتا ہے۔ تو اب یہ جو بندہ ہوتا ہے نا نجومی کے پاس جانے والا، کہتا ہے کیا بات ہے، بڑا پہنچیا ہوا ہے بھائی، کیا سو 10 اپریل نو، کیا سو 2:35 تے، بڑا پہنچیا ہے بھائی۔ اب ایک بات اس کی سچی بندے کی آزمائش کے لیے، 99 باتیں جھوٹی، لیکن اے بیوقوف آندہ نہیں، بس اے بڑا ہی پہنچیا ہے، اے جھوٹ بول سکتا ہی نہیں، یہ آزمائش ہوتی ہے۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور زمین ہم نے اس کو پھیلایا اور رکھے ہم نے اس میں بوجھ اور اگائے اس میں ہم نے ہر چیز اندازے سے، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَاشِيَ، اور بنایا ہم نے تمہارے لیے اس میں روزی کا سامان، وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ان کے لیے بھی جن کو تم روزی نہیں دیتے، تمہیں بھی ہم روزی دیتے ہیں، جن کو تم نہیں دیتے، وہ جانور، چرند پرند، وہ مچھلیاں، وہ ہوا میں اڑنے والے پرندے، ان کو بھی ہم روزی دیتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ، اور نہیں ہے کوئی چیز مگر اس کے ہمارے پاس ہے اس کے خزانے، اور نہیں ہم اس کو نازل کرتے مگر ایک اندازہ مقرر پر۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ، اور چلاتے ہیں ہم ہوائیں، لَوَاقِحَ، رس بری، ہوا رس بری، رس بری سے مراد کیا ہے؟ وہ ہوا بادل لے کے آتی ہے، اس بادل میں بارش ہوتی ہے۔ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پس ہم اتارتے ہیں آسمان سے پانی، فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، پس پلاتے ہیں اس سے تم کو، فَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور نہیں ہے تمہارے پاس اس کا خزانہ۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، اور ہم زندہ کرتے اور مارتے ہیں، وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی وارث ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ، اور البتہ تحقیق معلوم ہے ہم کو جو آگے بڑھنے والے ہیں تم میں سے، نیکیاں کر کر کے آگے بڑھنے والے۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور البتہ تحقیق معلوم ہے ہم کو پیچھے رہنے والے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، تخویف اخروی، تخویف اخروی، اور بے شک تیرا رب وہ ان کو جمع کرے گا، انہو حکیم علیم، بے شک وہ حکمت والا ہے جاننے والا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، وَلَقَدْ خَلَقْنَا کے لیے لکھو دلیل توحید عقلی نمبر 2، دلیل توحید عقلی نمبر 2۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، اور البتہ تحقیق بنایا ہم نے انسان کو کھن کھناتے ہوئے سننے ہوئے گارے سے، کھن کھناتے ہوئے سننے ہوئے گارے سے، سمجھ لو انسان کا پتلا بنایا، انسان کا پتلا بنایا، جب بنایا اتنا مضبوط مٹی کا پتلا بنایا نا، تو ایسے ایسے کیا، آواز آ رہی ہے نا، کھن کھنانے کی آواز آنے لگی، پتہ چل گیا کہ صحیح پکا مضبوط ہو گیا ہے۔
ہم نے بنایا انسان کو کھنکھناتے ہوئے سننے ہوئے گارے سے، بنانے کے بعد پھر اس میں ہم نے روح کو پھینک دیا۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، اور جنوں کو پیدا کیا ہم نے اس سے پہلے لو کی آگ سے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو، اِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا، بے شک میں نے بنایا انسان کو کھنکھناتے ہوئے سننے ہوئے گارے سے۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتُهُ، پس جب میں نے اس کو برابر کر لیا، یہ بھی میں نے بتایا ہے، جب برابر ہو گیا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور میں نے اس میں اپنی روح کو پھونک دیا، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، بس گر پڑے وہ سجدے میں، بس گر پڑو اس کے لیے سجدے میں۔ جنوں فرشتوں کو کہا میں نے انسان کو بنایا ہے کھنکھناتے ہوئے سنوں کے گارے سے، پھر میں نے اس میں اپنی روح ڈالی ہے، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اس کو کیا کرو، بولو بولو، سجدہ کرو، گر پڑو اس کے آگے سجدہ کرنے کے لیے۔ سارے فرشتوں کو کہا، فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، پس سب فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس، ابا، انکار کر دیا، ان یکون مع الساجدین، کہ ہو وہ سجدہ کرنے والا۔ قال یا ابلیسو، کہا اے ابلیس، ما لک الا تکون مع الساجدین، کیا ہے تجھ کو کہ نہ ہوا تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ۔ قال لم اکن لاسجد، دیکھو بھائی ابلیس نے جو قیاس کیا، میں اونچا ہوں، انسان کمزور ہے، اس کی تفصیل میں بیان کر چکا کہ نہیں، اس نے اپنا قیاس کیا نا، میں تفصیل بیان کر چکا ہوں، اب تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا کیوں میں سجدہ کروں اس کو جو پیدا کیا گیا مٹی سے، کھنکھناتے ہوئے سننے ہوئے گارے سے۔ قال فاخرج منها فانک رجیم، کہا پس نکل جائے یہاں سے، پس تیرے اوپر لعنت ہے، اور بے شک لعنت ہے تیرے اوپر قیامت کے دن تک۔ قال رب فانظرنی، کہا اے میرے رب پس مجھے مہلت دے دے، جس دن مردوں کو اٹھا کر کھڑا کیا جائے۔ مطلب یہ کہ شیطان سی نا، ایسی مہلت دے دے میرے تو موت ہی نہ آئے۔ جواب آیا، قال فانک من المنظرین، کہا پس بے شک تجھے مہلت دی گئی ہے، لیکن ایک وقت معلوم تک، قیامت تک مہلت نہیں ہے۔ قال رب بما اغویتنی، کہا اے میرے رب جیسا کہ مجھے تو نے بہکایا اس آدمی کی وجہ سے، یہ بندے دی وجہ تو میں بہک گیا نا، میرے تے لعنت ہوئی، میں سجدہ نہیں کیتا، ہن میں کی کراں گا، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں مزین کروں گا ان کے لیے زمین میں چیزیں، سبز باغ دکھاؤں گا، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں گمراہ کروں گا سب کو، الا مگر عبادک منہم المخلصین، تیرے خالص بندے عبادت کرنے والے وہ میری بات نہیں مانیں گے۔ قال ھذا صراط علی مستقیم، کہا یہ سیدھا راستہ ہے میرا، کہ اخلاص والا جو ہے نا، ھذا کا اشارہ اخلاص کی طرف ہے، قال ھذا یہ اشارہ اخلاص کی طرف ہے، کہ اخلاص وہ راستہ ہے جو سیدھا میری طرف آتا ہے، یعنی میری رضا تک پہنچتا ہے۔ یہ تفسیر خازن میں لکھا ہوا ہے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک میرے بندے نہیں ہے تیرا ان کے اوپر کوئی زور، مگر جس نے تیری تابع داری کی بہکے وہ میں سے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ تخویف اخروی، وَإِنَّ جَهَنَّمَ، اور بے شک جہنم، وعدہ ہے ان سب کے لیے، لہا سبعۃ ابواب، اس کے 7 دروازے ہیں، لکل باب منہم جزء مقسوم،
ہر دروازے میں اس کے لیے ایک حصہ ہے بانٹا ہوا۔ دیکھو بھائی، کہا جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ دروازے 7 کیوں ہیں؟ ایک دروازہ وہ جس میں سب تو بڑے مشرک بے ایمان، دوسرا جو اس سے تھوڑے سے کم، تیسرا جو اس سے تھوڑے سے کم، چوتھا جو اس سے اس طرح، جن کے شرک تو سب کا ہے لیکن گناہ زیادہ ہے، یہ دروازہ تھوڑے سے کم ہے، یہ دروازہ تھوڑے سے کم ہے، یہ دروازہ۔ 7 دروازے ہیں۔ بعض میں 7 دروازوں سے جہنم کے 7 طبقے اوپر نیچے مراد لیے ہیں۔ یہ اوپر نیچے 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 7 دروازوں سے جہنم کے 7، قرآن مجید میں دوسرے مقام پر آتا ہے نا، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے ڈال دیا اس کو نچلوں سے نیچے۔ تو یہ جہنم کے گڑھوں میں سے سب سے نیچے والا گڑھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان 7 جو درجے ہیں نا اوپر سے نیچے، ان کے نام بتائے ہیں، لکھ لو۔ نمبر 1 جہنم، عبداللہ ابن عباس نے یہ 7 نام بتایا بھائی، یہ 7 درجے جو اوپر نیچے ہیں۔ نمبر 1 جہنم، نمبر 2 سعیر، سین عین یہ رے، سعیر۔ نمبر 3 لظا، لام زوئے اور یا اور کھڑی زبر لظا۔ نمبر 4 حتمہ، ہا جیم کے بعد جو ہا ہوتی ہے حلوے والی، توئیں میم اور پھر دوسری ہا، حتمہ۔ نمبر 5 سقر، نمبر 5 سقر۔ نمبر 6 جہیم، نمبر 6 جہیم۔ نمبر 7 ہاویہ، ہا 2 آنکھوں والی، ہاویہ۔ اچھا جی، جہنم، جہنم، سعیر، لظا، حتمہ، لظا لام زوئیں یا اور کھڑی زبر، حتمہ، سقر، جہیم، ہاویہ۔ اچھا جی، اب یہاں پہ ایک بات سمجھ لو، جہنم کے 7 درجے ہیں، تو ان 7 درجوں میں پہلے درجے کا نام بھی جہنم ہی آ گیا، وہ تو ساری جہنم ہے پھر، ٹھیک ہے۔ تو بات اس طرح ہے کہ یہ جو لفظ ہے نا جہنم کا، یہ پوری جہنم پر بھی بولا جاتا ہے اور پہلے درجے پر بھی بولا جاتا ہے۔ جہنم کا لفظ 7، یہ ایک اپنے درجے اور جو 6 درجے ہیں سب کو ملا کر سب پر بھی بولا جاتا ہے اور پہلے درجے پر بھی بولا جاتا ہے۔ بات مسئلہ حل ہو گیا۔ اچھا، جنت کے 8 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے کیوں؟ مفسرین نے تفصیل بیان کی ہے۔ پکا موحد، سب سے بڑا متقی، اس سے کم متقی، اس سے کم متقی، اس سے کم متقی، 7 دروازے۔ ایک دروازہ علیحدہ ہے، 8واں، اتنا پکا موحد، اتنا پکا موحد اور اتنا پکا متقی کہ حساب و کتاب کے بغیر جنت میں ڈال دیا گیا، اس کے لیے وہ دروازہ ہے 8واں، حساب و کتاب کے بغیر جنت میں ڈال دیا گیا۔ ان المتقین بشارت، ان المتقین بشارت، بے شک پرہیزگاروں کے لیے
باغات ہے اور چشمے ہیں، ادخلوہا بسلام آمنین، داخل ہو جائیں گے اس میں ساتھ سلامتی اور امن کے، یعنی ان کو کہا جائے گا داخل ہو جاؤ، ادخلوہا، داخل ہو جاؤ اس میں، ای یقال لہم، ادخلوہا کے نیچے لکھو ای یقال لہم، ادخلوہا کے نیچے لکھو بھائی ای یقال لہم، ای حمزہ اور یا ای ہوتا ہے نا، یہ نہیں، حمزہ اور یا ای، یقال لہم ادخلوہا، ای یقال لہم، یعنی ان سے کہا ہو جائے گا داخل ہو جاؤ سلامتی اور امن کے ساتھ، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ، اور کھینچ دیں گے ہم جو ان کے دلوں میں ہے، خفگی، بائی بائی ہو گئے، عَلَىٰ سُرُرٍ، تختوں پر بیٹھے ہوئے، آمنے سامنے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، جو دلوں میں، عزیز طلباء طالبات سمجھو بات کو، جو دنیا میں دلوں میں ناراضگیاں، جو مدرسے میں رہتے ہوئے لڑائیاں، تو کمرے دی صفائی نہیں کی تھی تے میں بھی اج پھر کرنی نہیں، کل تو روٹی دی برچی کو نہیں لیا بھی اج تو لے کے آ، نا، گھر کے اندر لڑائیاں فرمایا ساری نکال دیں گے، بائی بائی ہو جائیں گے، بائی بن جائیں گے، کوئی کسی سے ناراض نہیں ہوگا، اور دوسری بات تختوں پر بیٹھے ہوں گے، کیسے؟ آمنے سامنے، کوئی کسی کے پیچھے نہیں بیٹھے گا، سب کا مرتبہ ہوگا، لا یمسہم فیہا نصب، نہ پہنچے گی ان میں ان کو کوئی تکلیف، وما ہم منہا بمخرجین، اور نہ وہ اس سے نکالے جائیں گے، نبئ عبادی، اس کے نیچے لکھو تخویف اور ما قبل کا نتیجہ، تخویف اور ما قبل کا نتیجہ، جلدی کر لو بھائی ٹائم تھوڑا رہتا ہے، 2-2.5 رکوع باقی ہیں، خبر دے دے میرے بندوں کو کہ میں ہوں بخشنے والا مہربان، وَأَنَّ عَذَابِي، اور میرا عذاب وہ عذاب ہے دردناک، وَنَبِّئْهُمْ، نمونہ اول، جلدی لکھو جلدی جلدی، وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، نمونہ اول، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پورا واقعہ تفصیل سے بیان ہو چکا ہے، اب ترجمہ ہوگا، تفسیر نہیں ہوگی، وہ آپ بعد میں سن لینا۔ خبر دے ان کو ابراہیم کے مہمانوں کے بارے میں، اس داخلوا علیہ، جب داخل ہوئے اس پر، بس کہنے لگے السلام علیکم، قال انا منکم وجلون، کہا ہم کو تم سے ڈر محسوس ہو رہا ہے، قالوا لا توجل، کہنے لگے نہ ڈر، ہم خوشخبری دیتے ہیں تجھ کو ایک ہوشیار لڑکے کی، بے غلام علیم، علیم کا معنی کیا گیا ہوشیار، عام طور پہ علیم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پڑھا ہوا، جاننے والا، تو جڑا جاننے والا ہوتا ہے پھر ہوشیار بھی تو ہوتا ہی ہے نا۔ قال ابشرتمونی، کہا کیا تم مجھ کو خوشخبری دیتے ہو کہ پہنچ چکا ہوں میں بڑھاپے کو، بس کیسی تم خوشخبری دیتے ہو؟ قالوا بشرناک بالحق، کہنے لگے ہم خوشخبری دیتے ہیں تجھ کو ٹھیک، بس تو نہ ہو نا امیدوں میں سے۔ قال ومن یقنط، کہا اور کون نا امید ہوتا ہے رب کی رحمت سے مگر جو بہکے ہوتے ہیں۔ قال فما خطبکم، کہا خوشخبری تو تجھے ملتی ہے لیکن مجھے لگتا ہے کوئی اور بات بھی ہے جو تمہاری مہم کا حصہ ہے، خوشخبری تو تو نے مجھے دے دی، کوئی اور بات بھی مجھے تمہارے اندر محسوس ہو رہی ہے جو تمہاری مہم کا حصہ ہے۔ قال فما خطبکم، کہا کیا ہے تمہاری مہم اے بیجے ہو فرشتیوں تہاڈی اگلی مہم کی ہے۔ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین،
کہنے لگے ہم بھیجے گئے ہیں مجرم لوگوں کی طرف، الا آل لوط، مگر لوط کے گھر والے، انا لمنجوہم اجمعین، ہم ان سب کو بچا لیں گے، الا امرأتہ قدرناہا، مگر اس کی بیوی وہ رہ جائے گی، بے شک وہ رہ جانے والوں کے ساتھ ہے۔ فلما جاء لوط المرسلون، پس جب آئے لوط کے پاس بھیجے ہوئے، کہا تم لوگ بڑے اوپرے ہو، قالو کہنے لگے بلکہ ہم لائیں تیرے پاس جس چیز میں وہ تجھ سے جھگڑا کر رہے تھے، وآتیناک، اور لائیں تیرے پاس سچی بات، حق کی بات، اور ہم سچ کہتے ہیں، فأسر بأہلک، پس لے چل اپنے گھر والوں کو رات کے ٹکڑے اندھیرے میں، اور تو پیچھے چلنا ان کے، سارے اگے اگے ہون تو پیچھے ہونا، اور کوئی مڑ کر نہ دیکھے پیچھے، اور چلے جاؤ جہاں پر تم کو حکم ہوتا ہے۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ، اور مقرر کر دی ہم نے ان کے لیے یہ بات کہ جڑ کٹے گی ان کی صبح کے وقت۔ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، دیکھو ایک بات بتا دوں، یہاں پر لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، لیکن لوط علیہ السلام کو چھوڑ کر جانے کا حکم پہلے ہو رہا ہے، اور قوم کا لوط علیہ السلام کے گھر پر حملہ کرنے کا ذکر بعد میں ہو رہا ہے۔ حملہ پہلے ہوا ہے، وہ پہلے آئے ہیں، یہ باتیں جو اب بیان ہو رہی ہیں یہ پہلے ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرے مقام پہ اسی طرح ہے، قرآن کے دوسرے مقامات پر اسی طرح یہ بعد والی باتیں پہلے ہیں، پہلے والی بعد میں ہیں۔ پتہ نہیں اللہ کی کیا حکمت ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پہلی باتوں کو بعد میں، بعد والی باتوں کو پہلے ذکر کر دیا۔ اور آئے شہر والے خوشیاں کرتے ہوئے، کہا یہ میرے مہمان ہیں، مجھے رسوا نہ کرو، ڈرو اللہ سے۔ اللہ اکبر، یہ تفصیلی واقعہ آپ سن چکے ہو، زیادہ اس کے اوپر بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ڈرو اللہ سے اور مجھے رسوا نہ کرو۔ قالوا اولم ننہکا، اللہ اکبر، کہنے لگے کیا ہم نے تجھ کو منع نہیں کیا جہان والوں سے؟ قال اولائے، اللہ اکبر، کہا یہ میری بیٹیاں ہیں، اگر تم کو کرنا ہے، لعمرکا، قسم ہے تیری زندگی کی، وہ اپنی مستی میں مدہوش ہیں، اللہ ہم کو بچائے۔ فاخذتہم الصیحۃ مشرکین، پس پکڑ لیا ان کو چیخ نے سورج کے نکلنے کے وقت۔ فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل، پس کر دیا ہم نے ان کو اوپر نیچے اور پھینکے ہم نے ان کے اوپر پتھر کنکر کے۔ ان فی ذالک لآیات للمتوسمین، بے شک اس میں نشانیاں ہیں بیان کرنے والوں کے لیے۔ وَإِنَّهَا